السلام علیکم خواتین حضرات، میں اسرار احمد کسانہ. بہت ہی امپورٹنٹ ڈے ہے آج، بہت ہی امپورٹنٹ اس لیے کہ آج سپریم کورٹ کی جو ہیئرنگ ہے وہ ہونے جا رہی ہے. ہر طرف ٹینشن بھی ہے اور ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہے اور کچھ غیر یقینی سی کیفیت کی بھی جو ہوتی ہے نا صورتحال وہ بھی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وکلاء کا بلڈ اپ وہاں پہ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے اور کافی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں. سیکیورٹی کے بہت زیادہ انتظامات کیے گئے ہیں اور کہا گیا جی کہ جو ان ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ وہاں پہ نہیں آ سکتے، جن کے کیسز ہیں وہی لوگ آئیں گے یا پھر صحافی لوگ جائیں گے تھوڑے بہت، اور باقی نہیں جانے دیا جائے گا. اور اسلام آباد پولیس آپ کو پتہ ہی ہے وہ ویسے ہی آج کل پی ڈی ایم حکومت کی اعلی کار بنی ہوئی ہے اور ان کے لیے تو ہر وقت کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ پروڈیوس کرنے کے لیے. تو آج بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ آج اگر کوئی ٹون جو سیٹ ہوتی ہے وہ ہمیں آئندہ کے دنوں کے اوپر محیط ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ کیا ہونے جا رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ میک اور بریک والی سچویشن جس طرح ہوتی ہے نا وہ بالکل ایگزیکٹلی وہی چل رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ رات گئے ایک آرڈر جو ہے سپریم کورٹ کا وہ سامنے آیا. اب وہ رات گئے آیا، اس کی امپورٹنس آپ دیکھیے کہ کوئی نہ کوئی وجہ تو تھی کہ رات گئے وہ کیوں آیا. اس لیے کہ کچھ رومرز بھی چل رہی ہیں اور رومرز یہ چل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو ریموو کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ نون لیگ سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تو بالکل ایک 97 کے حساب سے آپ دیکھ لیں، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کی جو سائیکی ہے نا اس کے اندر یہ ہے کہ بس صرف میں ہی میں ہوں، باقی کوئی بھی نہیں ہے. وہ بلا شرکت غیر اقتدار کی ان کی ایک نیچر ہے جس کی وجہ سے وہ آج تک ذلیل و رسوا بھی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے سیکھا کچھ نہیں ہے. سرور پیلس سے لے کر لنڈن تک اور پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ بہت ساری انہوں نے تکالیف جھیلی ہیں، لیکن ان کی یہ جو نیچر ہے وہ ظاہر ہے کہ نیچر تو نہیں بدلا کرتی، تو اس لیے وہ پھر باز نہیں آتے. ابھی بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ ہر طرف جو ہے نا وہ بس میرا ہی طوطی بولتا ہو، پریزیڈنٹ بھی میرا ہو، چیف جسٹس بھی میرا ہو، آرمی چیف بھی میرا ہو، اور وہ کہتے ہوتے ہیں نا میرا بندہ ساڈا بندہ ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ان کی سائیکی ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. اور آج کا دن جو ہے وہ بلکہ جو میں ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ جو رات کے آرڈر آیا اس نے وہ ٹون سیٹ کر دی ہے ایک قسم کی کہ انہوں نے بیسیکلی یہ کہہ دیا کہ جی ہم نے اٹارنی جنرل کو کہا تھا، تو اٹارنی جنرل نے جواب دینے کی بجائے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہے، تو وہ ٹائم ہم نے ان کو دے دیا. اور پھر ہم نے سیکرٹری ڈیفینس اور سیکرٹری فائنانس کو طلب کر لیا ہے 11:30 بجے آج. اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو پروسیڈنگز ہیں وہ شروع ہو چکی ہوں گی. اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کو اسی طرح دیکھتے رہیں اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو آرڈر آیا ہے اس سے کافی سراسیمگی سی پھیلی ہے نون لیگ اور پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران، کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس طرح کی کلیئر ایک انڈیکیشن جو ہے وہ پہلے ہی آ جائے گی آج کی ہیئرنگ سے. تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ہی مینز بزنس، اور وہ اپنے حساب سے کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا بینچ بھی کھڑا ہوا لگتا ہے. تو اب دیکھیں گے آج کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے. جیسی چیزیں انفولڈ ہوں گی وہ ہم فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو یہ چیز. دوسرا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو لائرز ہیں، لائرز کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے اب یہ وہی جو افتخار چودھری صاحب والی لائرز موومنٹ ہوئی تھی، یہ اگر اس طرح کی موومنٹ کا ابھی تک کوئی اس طرح کی چانس نہ بنا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آئین بھی گیا اور پھر ہماری عدلیہ بھی گئی اور سارا کچھ گیا. کیونکہ وکلاء جو ہیں یہ گارڈینز ہیں آئین کے، اور یہ سمجھتے ہیں آئین کو، کیونکہ یہ تو روز جا کے پیش ہوتے ہیں عدالتوں میں اور اس آئین کے مطابق اور اس کے تحت چلتے ہیں. تو ان کو اس کی امپورٹنس کا پتہ ہے. ایک عام آدمی کو شاید نہ پتہ ہو، لیکن جو وکلاء ہیں اگر انہوں نے اپنا رول نہ پلے کیا اور آج نہ پلے کیا تو پھر شاید وہ کہتے ہیں ناؤ اور نیور، تو پھر ہم ترستے رہیں گے اور پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہوگا. اور یہ چونکہ سارا جو کبال آف کروکس اکٹھا ہوا ہے، کرمنلز جو ہوئے ہیں اکٹھے، ہر بندہ جو ان میں جو ہے وہ کرمنل ہے، اس کے اوپر کیسز ہیں، پتہ نہیں قتلوں کے کیسز ہیں، کسی کے اوپر فراڈ کے اور کسی کے منی لانڈرنگ کے. ایک وہ بھی میں سن رہا تھا وہ ناصر بٹ ان کا جو ایک بہت ہی کانفیڈانٹ ہے اور ہر گندے کام میں وہ ان کو اپنی سروسز پرووائڈ کرتا ہے، وہ پاکستان میں آیا ہوا ہے، اس کی ضمانت جو ہے وہ منظور کی گئی ہے. اب وہ اس کے اوپر تہرے قتل یعنی
ٹرپل مرڈر کا اس کے اوپر الزام ہے. اب اندازہ لگائیں کہ یہ کیسے کیسے لوگوں میں یہ رہتے ہیں, خود بھی کرمنل ہیں, ان کے ارد گرد بھی سارے کرمنلس ہیں. تو یہ وکلاء کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنا رول پلے کریں اور اس کو آگے لے کے بڑھیں, اور کس طریقے سے اس کو لے کے بڑھنا ہے یہ ہمیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لائرس کو سولیڈیرٹی شو کرنی پڑے گی, اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی آئین کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف یا عدلیہ کو ہوڈ ونگ کرنے کی, تو پھر لائرس کو ایک سولیڈیرٹی کیمپین جو ہے وہ شروع کرنے کے لیے بالکل تیار رہنا چاہیے. تو یہ جو ریموول آف سی جے ہے, پاسبل ریموول آف سی جے, یہ اگر انہوں نے کیا تو بہت ہی خطرناک ہوگا. میں بلکہ ایک آج آپ کو پتہ ہے وہ ایک ٹویٹ جو ہے وہ بڑا مشہور ساری طرف چل رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کو ذرا اس کو بھی سناؤں, کیونکہ وہ کسی نے بھیجا تھا مجھے آج صبح, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ بندیال صاحب کے حوالے سے ہے کہ بندیال صاحب کو کیا کرنا چاہیے, کہ نظریہ ضرورت کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا چاہیے یا انہیں اپنے اصول کے مطابق اور آئین کے مطابق کام شروع کرنا چاہیے. تو اس میں آپ کو اس کو تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بندیال صاحب ہیں یہ ان کی ایلمنس ہیں, جو یہ کولمبیا یونیورسٹی کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کولمبیا میں وہ رہے ہیں, اور کولمبیا بہت زبردست یونیورسٹی ہے, مجھے بھی کئی دفعہ اتفاق ہوئے وہاں پہ جانے کا, نیو یارک میں ہے, اور جو لوگ نیو یارک میں رہتے ہیں ان کو کبھی کبھی کولمبیا ضرور جانا چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسے کیسے انسٹیٹیوشنز وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ تو میں اس لیے بھی گیا تھا کہ وہاں پہ ہمارے سینئر صحافی بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں اور انٹلیکچوئل ہیں بیسیکلی, حسن عسکری رضوی صاحب سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, تو یہ اس وقت پاکستان چیئر کو ہیڈ کر رہے تھے, تو ان سے بھی ہم ملے تھے وہاں پہ, تو بڑا مزہ آیا تھا وہاں پہ. تو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو بندیال صاحب ہیں انہوں نے کولمبیا سے کیا ہوا ہے, اپنا ڈگری لی بھی ہے, اور انہوں نے مثال دی ہے کہ کولمبیا کے جو پرانے لوگ ہیں, ایلمنائی جن کو کہتے ہیں, وہ ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ٹیک آن کیا ہے مختلف پریزیڈنٹس جو امریکہ کے گزرے ہیں. اس میں انہوں نے ایک نام لیا ہے مسٹر ہیوز کا. تو یہ چارلس ایونز ہیوز, یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے 1930 سے 1941 تک, اور انہوں نے جب آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب پریزیڈنٹ روزویلٹ تھے اس وقت امریکہ میں بڑا شدید قسم کا 1930s کا جو آپ کو پتہ ہے نا گریٹ ڈپریشن جو آیا تھا, اس کے بعد کا یہ دور ہے. تو اس میں انہوں نے ایک نیو ڈیل نامی ایک انیشیٹو شروع کیا تھا جس میں 3 R's تھے, ریکوری تھی, ریلیف تھا اور ریکنسٹرکشن تھی. تو اس لیے یہ اس نیو ڈیل کی جو مختلف کلازز وغیرہ تھیں, تو جو چیف جسٹس تھے ایونز اور ہیوز, انہوں نے ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اور جب اسٹرائک ڈاؤن ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ہیوز اسٹرک ڈاؤن نیو ڈیل لیجسلیشن آفٹر کانگریس اڈاپٹیڈ ویریس لاز ٹو ریوائیو اکانومی آفٹر گریٹ ڈپریشن. تو جب کانگریس نے یہ مختلف لاز کو اڈاپٹ کیا تو ہیوز جو تھے چیف جسٹس, انہوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. تو جب انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا تو روزویلٹ نے ان کو چیلنج کیا جسٹس ہیوز کو, اور انہوں نے کہا کہ ان کو پیغام پہنچایا کہ چونکہ آپ نے یہ اسٹرائک ڈاؤن کر دی ہے تمام لاز کو, تو اب یہ آپ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کو اب امپلیمنٹ کروا کے دکھائیں آپ ذرا, میں دیکھتا ہوں کیسے آپ امپلیمنٹ کرواتے ہیں. تو پھر انہوں نے ہیوز صاحب جو تھے چیف جسٹس صاحب, انہوں نے ایک ہسٹورک اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ دی. انہوں نے کہا جی کہ آئی ہیو گیون مائی ورڈکٹ, میں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. اٹ از اپ ٹو دی امیریکن پیپل ٹو سی دیٹ کورٹس ورڈکٹ از رسپیکٹڈ. اب یہ امریکی عوام کے اوپر ہے کہ وہ یہ میک شور کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ یہ جو میرا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, اس کی عزت کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی, اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ جو چیف جسٹس بندیال ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے کہ اسی یونیورسٹی سے آپ پڑھے ہوئے ہیں, اسی یونیورسٹی سے جج ہیوز پڑھے ہوئے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ جو جس طرح وہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا, یہ جو ہمارے ماشاءاللہ بڑے جورسٹ ہیں, ان کا نام سنا ہے میں نے, تو بڑا نام ہے ان کا, لیکن پتہ نہیں کس طرح کا نام ہے, منصور علی شاہ صاحب.
تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ پنچایت کی طرح کا کچھ کر لینا، دیکھیں نا وہ بھی کر لیں، اس کو بھی بلا لیں، اور اس طرح ایک پنچایتی بھیا اگر آپ نے پنچایتی سسٹم کرنا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو آپ پنچایتی سسٹم میں جائیں، پنچایتی سسٹم شروع کروائیں. جو سپریم کورٹ ہے وہ تو آئین کے مطابق کام کرتی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اچھا اس کو بھی تھوڑا سا دے دیں، اس کو بھی تھوڑا سا دے دیں، دونوں پارٹیاں جو خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں، یہ ہو جائے گا. یہ کورٹس کا کام نہیں ہے پنچایت کا سسٹم بنانا. اور یہ منصور علی شاہ صاحب آپ تو پڑھے لکھے لگتے ہیں مجھے، اور میں نے سنا ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، لیکن اس طرح کی جو ریمارکس ہیں کہ جی آپ پنچایت کر لیں، اچھا جی آپ یہ کر لیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی آپ آپس میں مذاکرات کر لیں اور ہم آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ آپ مذاکرات کر لیں اور ہم منڈے کو مل لیں گے. یہ آپ کا کام نہیں ہے مذاکرات کروانا. آپ کا یہ کام ہے کہ آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ آپ کی اولین ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے فیصلے دینے ہیں اور اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے. کسی کو وہ کہتے ہیں لیٹ دا ہیونس فال، اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، کسی کو نہیں ہوتی تو نہ ہو، لیکن آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے صرف اپنی ایک ہی ڈگر پہ چلنا ہے، اور وہ ہے آئین کی ڈگر. تو اس پہ آپ کو چلنا چاہیے، اس کو آپ کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ifs اینڈ بٹس کیا ہیں اور کس طریقے سے یہ کام چلنا ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا چیز ذرا تھوڑا سا ایک نواز شریف صاحب کا جو معاملہ ہے، میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ کل بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ نواز شریف سعودی عرب جانے والے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہاں پہ جا کے ایک ڈیل ہونے والی ہے کہ جی ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے رکھوانے کے لیے بینک میں، اور آپ اپنا جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ کریں. یہ تاثر دیا جا رہا ہے. اچھا اب یہ جو صورتحال ہے اس میں میں سوچ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جائیں، ضرور جائیں، پہلے بھی جاتے رہے ہیں وہاں پہ، بلکہ رہتے رہے ہیں. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو MBS جو شہزادہ محمد بن سلمان ہے، انہوں نے ان کو شاہی مہمان کے طور پر بلایا ہے، اگرچہ اس کے کوئی ابھی تک ثبوت تو نہیں ہمیں ملے ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو پھر ہمارے لیے یہ بڑی کنسرننگ سچویشن ہے. اور میں بینگ اے پاکستانی، میں یہ مطالبہ کروں گا اپنی حکومت سے بھی اور اپنے اداروں سے بھی کہ یہ سعودی عرب سے یہ کہیں کہ جی ایک بندہ جو ہمارا کرمنل ہے، کانوکٹ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس کے اوپر الزام ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے اس کے اوپر فیصلے آ چکے ہوئے ہیں، وہ بھاگا ہوا ہے، وہ 50 روپے کا اسٹامپ دے کے بھاگا ہوا ہے، اور اس کا بھائی اس وقت پرائم منسٹر ہے. تو اس طرح کے بندے کو آپ شاہی مہمان کیسے بلا سکتے ہیں، اور کیسے اس کی آپ آؤ بھگت کر سکتے ہیں، کیسے اس کی آپ میزبانی کر سکتے ہیں؟ آپ کو مطلب تھوڑا سا پاکستان کی جو قوم ہے اور پاکستان کا جو ایک ریاست کا جو معاملہ ہے اس کی سینسٹیوٹیز کو خیال نہیں رکھنا چاہیے. کل کو ہم آپ کے کسی کرمنل کو اس طرح بلا کے تو یہاں پہ اس کو پروٹوکول دیں اور شاہی مہمان اور پاکستان کا مہمان، ریاستی مہمان بنا کے اس کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں رکھیں، تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو میری یہ گزارش ہوگی جناب شہزادہ محمد بن سلمان صاحب سے اور ان کے جو ارد گرد لوگ ہیں، وہ اگر یہ ہماری بات سن رہے ہیں تو یہ ان کو ہماری سینسٹیوٹیز کا خیال رکھنا چاہیے. چاہے آپ کو کوئی بھی کوئی کہہ رہا ہو، جو بھی کہہ رہا ہو، آپ کو یہ دیکھنا ضرور پڑتا ہے کہ آپ کے کرمنلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کو ہم اس طرح رسپیکٹ نہیں ان کی دیتے جس طرح کہ ہم نارمل لوگوں کو دیتے ہیں. آپ کے مہمان آتے ہیں یہاں پہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن جب آپ کا کوئی کرمنل یہاں پہ آئے تو پھر ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو نہ پھر انٹرٹین کریں. اسی طرح آپ کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا کہ نواز شریف جو ہے وہ ایک بھگوڑا ہے، وہ عدالت سے مفرور ہے، بھاگا ہوا ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ وہ آئے 4 سال سے وہ پاکستان نہیں آیا، اسٹامپ اور پلیٹلیٹس کا بہانہ لگا کے اسٹامپ پیپر دے کے وہ گیا ہوا ہے، اور ابھی تک وہاں سے تو وہ سب کچھ کر رہا ہے لیکن پاکستان نہیں آ رہا. تو اس لیے یہ سعودی عرب کو ہماری سینسٹیوٹیز کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کو بھی یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگوں کو سعودی عرب انٹرٹین نہ کرے. اچھا جی، دوسری ایک اور چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے کچھ لوگوں کو انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی صاحب اور جو خٹک صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب، ان کو یہ کہا ہے کہ آؤٹ ریچ کا پروگرام آپ شروع کریں، لوگوں سے ملیں، مختلف پارٹی سے ملیں. اس حوالے سے میں ایک بار پھر، پہلے بھی میں نے کہا تھا کچھ مہینے پہلے، اور اب پھر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جماعت اسلامی کے حوالے سے میری جو ریزرویشنز ہیں وہ میں پھر آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ جماعت اسلامی اپنے ککون سے باہر نکلے، اپنی جو قیادت کی جو ان کی انیبلٹیز ہیں اور جن کی وجہ سے ان کو ایک
عجیب سا انقباض کسی کیفیت فیل ہو رہی ہے اس وقت جماعت اسلامی کو، وہ اس میں سے باہر نکلیں اور ذرا تھوڑا سا اوپن اپ کریں اپنے آپ کو. بلکہ میں تو یہ گزارش کروں گا کہ جماعت اسلامی میں جو کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ذرا امیر جماعت کو تھوڑا سا بتائیں کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کیا ہوتی ہے، پالیٹکس کیا ہوتی ہے، اور پھر یہ ہے کہ مین سٹریمنگ کیا ہوتی ہے. اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے، اول تو آپ کے ہاں یہ کسی زمانے میں بحث ہوتی تھی کہ ماچھی گھوٹ وغیرہ کا جو اجلاس تھا اس میں سب کچھ، تو اگر آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو دین یو ہیو ٹو مین اسٹریم یور سیلف. یہ آپ گھر بیٹھ کے منصورہ میں تقریریں کر کے یا پریس ریلیز کر کے آپ اس طرح نہیں کر سکتے. آپ اس کا نتائج دیکھ رہے ہیں پچھلے کتنے سالوں سے آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب آپ ایک سیٹ پوری جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی نہیں جیت سکتے. ایک آدھا آپ کا کوئی وہ ہوتا ہے سینیٹر ہوتا ہے، وہ بھی کسی ڈیل شیل کے نتیجے میں. یہ آپ کی حالت ہوگی. کسی زمانے میں ہر حلقے میں جماعت اسلامی کے 25, 30, 35 ہزار ووٹ ہر حلقے میں ہوا کرتے تھے. مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہے کہ لاہور میں ہم دیکھتے تھے کہ جب کیمپین ہوتی تھی تو 20, 25, 30 ہزار ووٹ ہر حلقے میں سے جماعت اسلامی لیتی تھی. اور اسی بنیاد پہ کئی لوگ پھر ایم این اے بن جاتے تھے. لیاقت بلوچ صاحب وغیرہ کا مجھے یاد ہے، حافظ سلمان بٹ وغیرہ دوسرے سب لوگ یہ ایم این ایز بنتے تھے ادھر سے. اب کیوں نہیں بن رہے؟ اس لیے کہ اب کی جو ان کی قیادت ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا. اس کو یہ پتہ ہے کہ بس اچھا انہوں نے مجھے یہ کہا تھا تو میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کیا تو انہوں نے وہ کر دیا. اس طرح کی ریئیکٹیو پالیٹکس جو ہے اور مایوپک پالیٹکس جو ہے وہ اس نے جماعت کو اس وقت بالکل کارنر پہ کر دیا ہوا ہے. جماعت کی کوئی ریلیونس رہ ہی نہیں گئی. دیکھیے سب سے بڑی جو میں نے ابھی جو ورڈ یوز کیا ہے نا، پالیٹکس میں ریلیونس از دا کی. اگر آپ ریلیونٹ نہیں ہیں تو پھر آپ کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے. سو ہاؤ ٹو اسٹے ریلیونٹ، دیٹ از دا بگیسٹ کویسچن فار دا جماعت اسلامی. اور جماعت اسلامی کے جو امیر صاحب ہیں، میری دیکھیں ٹھیک ہے آپ اپنا اسٹائل رکھیں، ٹوپی شوپی ترچھی آپ جو مرضی کریں. آپ یہ بھی کہتے رہیں کہ بڑے غریب گھر کے تعلق ہے ان کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے. قاضی حسین احمد صاحب کا بھی گھر کا تعلق بڑا غریب تعلق سے ان کا گھر کا بیک گراؤنڈ تھا، بہت ہی غریب ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو منوایا. اسی طرح ان سے جو پہلے عمرا تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو منوایا. تو سراج الحق صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس وقت پالیٹکس کی کیا ڈیمانڈ ہے، پالیٹکس میں کیا ایشوز چل رہے ہیں. اور آج بھی اگر انہوں نے فیصلہ نہ کیا کہ حق اور باطل کی اس لڑائی میں انہوں نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور شہادت حق کا فریضہ انجام نہ دیا تو پھر کب کریں گے؟ اس وقت پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تڑپ رہے ہیں. اور عمران خان کی اور ان کی جو تحریک ہے اس کے ساتھ آپ کے اختلافات ہوں گے، ہونے چاہیے، بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن الائنسز میں آنے کے لیے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں نا علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے لوگ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنے کوکون سے باہر نکلیں اور اس چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. ایک اور چیز میں بتانا چاہ رہا تھا کہ فارن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ہم نے پرسوں ہی پروگرام کیا تھا اسرائیل کے حوالے سے، اس میں ہم نے گزارش کی تھی فارن آفس سے بھی اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے تو ہمیں کوئی اسٹیٹمنٹ نظر نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ جو فارن آفس ہے ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے کہ جناب ہماری پالیسی اسرائیل کے بارے میں وہی ہے جو کہ پہلے تھی، اس میں کوئی چینج نہیں آئی اور نہ ہی ہم نے کسی کو ٹریڈ کرنے کی اجازت دی ہے. تو ہم اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں، لیکن جس طرح پریزیڈنٹ ریگن نے کہا تھا نا کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ہم ویریفائی کرتے رہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے اور انڈر گراؤنڈ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر جب ہمیں کچھ پتہ چلے گا تو پھر ہم آپ کی گوش گزار ضرور کریں گے فارن آفس کی، کیونکہ فارن آفس جو ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کس طریقے سے کر رہا ہے اور ان کی پالیسی ایکچولی ہے کیا. تو اس حوالے سے ہم ذرا بات کرتے رہیں گے. آخر میں تھوڑا سا میں ذرا آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو انڈیا ہے، انڈیا کے ایک چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وہ ایک جج ہیں جو کسی زمانے میں انڈیا میں جج رہے ہیں اور ان کو اس نواز شریف کے بارے میں وہ بہت زیادہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے جو کہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ دیکھیے، یہ ہے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ پہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جناب یہ دیکھیں، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ شوڈ بی سیکڈ بائی دا پاکستان سپریم کورٹ فار کمیٹنگ کنٹیمپٹ آف کورٹ
and thus not being Sadiq o Amin like it sacked Yusuf Raza Gilani. یہ 13 منٹ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو سیک کریں, سپریم کورٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ہٹا دیں جس طرح کہ آپ نے یوسف رضا گیلانی کو ہٹایا تھا. اور یہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہیں, تو اس لیے انہوں نے ایک تو یہ ٹویٹ کیا. دوسرا انہوں نے ٹویٹ کیا جی کہ پھر انہوں نے 4 گھنٹے پہلے یہ ٹویٹ کیا کہ ٹوڈے اگین ڈراما ول بی ڈن بائی دا پاکستان سپریم کورٹ لکھنا تھا ان دا ہیئرنگ اگینسٹ پوسٹپونمنٹ آف الیکشنس. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ڈراما ہے, یہ جو سپریم کورٹ کے اندر یہ اس طرح کی اپیلیں اور فلانے اور دھمکانے چل رہے ہیں, یہ سب کچھ وہ کہہ رہے ہیں بالکل وہ ہے ہنگامہ, وہ ڈرامہ ہے. ہمبل اینڈ سنسیئر ریکویسٹ ٹو عمران خان, یہ بھی انہوں نے لکھا ہے جی. اچھا وہ کیا ہے, کوئکلی ڈو این ایدی امین, جنرل تھیو اور بتیستہ بفور دے ڈو اے مسلونی زیڈ بھٹو اور الاندے ٹو یو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کہ یہ اسٹرانگ مین جو تھے ایدی امین وغیرہ یوگینڈا کے اور جنرل تھیو وغیرہ اور بتیستہ وغیرہ, اس طرح کا آپ کام کرو بیشتر اس کے کہ آپ کو بھی بھٹو بنا دیا جائے یا الاندے بنا دیا جائے یا مسلونی بنا دیا جائے. اچھا جی, تو اب اس میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈز دس وومن مریم اورنگزیب ہیو نو شیم. یہ وہ بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ لنڈن گئی تھیں تو لوگوں نے ان کو ہانٹ کیا تھا اور وہاں پہ ان کو کافی انہوں نے تنگ کیا تھا, اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلا ٹویٹ ان کا پچھلا جو ہے اس سے پہلے والا, وہ کہہ رہے ہیں دس ریسکل کا ورڈ ویسے بڑا انہوں نے اسٹرانگ یوز کیا. بیسیکلی وہ مسچیوس جو ہوتا ہے, چیکی قسم کا انسان ہوتا ہے نا, اس کو ریسکل کہتے ہیں. دس ریسکل نواز شریف اینڈ ہز کروکڈ ڈاٹر مریم should have been given life sentences in jail, not 10 or 7 years. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو عمر قید سزا دینی چاہیے تھی, ان کو 10 اور 7 سال کی رسپیکٹیولی نہیں دینی چاہیے تھی, ان کو تو ساری زندگی کے لیے اندر کرنا چاہیے تھا. اس سے پہلے انہوں نے کیا جی کہ ہیئر اباؤٹ دس چوروں کا سردار نواز شریف اینڈ دا چوروں کی سردارنی مریم نواز شریف. اب یہ انہوں نے ایک بی بی سی کی ڈاکیومنٹری انہوں نے ساتھ اٹیچ کی ہے, جو کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں. پی ایم ایل این ہیز میڈ دس شیملیس چوروں کی سردارنی مریم نواز شریف ایز اٹس لیڈر. دا چوروں کا سردار نواز شریف از آف کورس ان لنڈن انجوائنگ ہز ill gotten money which he pilfered out of Pakistan as proved by Panama Papers, leaving poor Pakistani people high and dry. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوروں کے سردار ہیں, ان کو انہوں نے اپنے چیف آرگنائزر بنا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیا. یہ سارے ان کی ہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم صاحب کی انہوں نے بیسیکلی دھجیاں اڑا دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور کس طریقے سے لوگ ہیں اور کیا انہوں نے پاکستان کے لوگوں کا حال کر دیا ہے. تو تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی, ہم سوری, لیکن یہ چیزیں اتنی امپورٹنٹ ہیں کہ اس کو ہمیں فالو کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں دیکھتے رہنا چاہیے کہ کیا ہوگا. ہم انشاءاللہ آج کی جو ساری کارروائی ہوگی اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے اور آپ سے گپ شپ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ اینڈ سی یو سون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.